أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. گزشتہ درس سے ہم نے ایک نئے عنوان کا آغاز کیا تھا. وہ نیا عنوان یہ ہے کہ صحابہ کرام کی دین میں ضرورت اور صحابہ کرام کی دین میں اہمیت. یہ ہمارا نیا عنوان تھا جی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو عظمت کیوں ملی، مقام کیوں ملا، اور صحابہ کرام کی دین میں کیا ضرورت ہے، یہ ہمارا نیا عنوان تھا. ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں، ہمارے لیے سب سے پہلی حجت، سب سے پہلی دلیل وہ اللہ کا قرآن ہے. سب سے سچی، سب سے معتبر جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے متعلق فیصلہ کرنا کہ یہ انسان کیسا ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، نیک ہے، فاسق ہے، فیصلہ کرنا کسی انسان کے اختیار میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. یہ بنیادی باتیں ہیں صحابہ کرام کے عنوان میں، یہ بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن، اس جیسی سچی کتاب کوئی اور. امام بخاری کی کتاب کا بڑا مقام، امام مسلم کی کتاب کا بڑا مقام، لیکن صحیح پوری اسے بھی کوئی نہیں کہتا. تعلیقات پر اس پر بھی اعتراض کیے گئے ہیں، ان کی روایات پر بھی اعتراضات. مجموعی طور پر صحیح ہے، امت نے فتویٰ لگایا ہے، لیکن اعتراض سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے، اور اعتراض سے پاک کتاب صرف اور صرف قرآن ہے. بس اللہ کی کتاب سب سے سچی تو اللہ کی گواہی بھی سب سے سچی. اور دوسری بات، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیٹ یو پی ایس بھی نہیں ہے، چلو خیر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کے متعلق بات کیا کرتے، مجھے تو ذہن سے نکل گئی ہے بجلی کی وجہ سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. دوسری بات یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ صرف اور صرف کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. کسی امام نے، کسی بڑی شخصیت نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں کرنا. کسی نے بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرنا. تو جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کی کتاب، اللہ ہے. تو ہم اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسے ہیں. سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے جی، اس کو ہم سامنے رکھ کے سماعت فرمائیں گے. سورہ محمد کی آیت نمبر 7. اور صحابہ کرام کو پرکھنا ہو تو ہمیں تاریخ اور روایات کا سہارا نہیں، سب سے پہلے ہمیں کس کا سہارا لینا ہے جی؟ اللہ کے قرآن کا سہارا لینا ہے. اللہ کے وہ پرسوں ترسوں بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے حضرت کہ ہمارے پاس صحیح حدیثیں کم ہیں کہ جو ہم ضعیف حدیثوں کی طرف جائیں، تو ہمارے پاس اللہ کا قرآن کم ہے صحابہ کی تعریف کے اندر کہ جو ہم روایات کی طرف جائیں. پہلے اللہ کا قرآن، پھر بعد میں روایات، اور پھر ہم دیکھیں گے. تو سورہ محمد کی آیت نمبر جی 7 کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، صفحہ نمبر 458. یا حکم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ حکم ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ کی. اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے نبی کی مدد کرو.
اسلام کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا پہ لہراؤ. اللہ کی مدد کرنے کا یہ مطلب ہے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اسلام کی مدد کرو گے, اللہ کے نبی کی مدد کرو گے, تو دو باتیں ہیں. ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کیا کرے گا جی؟ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اللہ تمہارے قدموں کو کیا کر دے گا جی؟ مضبوط کر دے گا. یہ حکم ہو رہا ہے, اس کو یاد رکھنا. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ حکم. کس کو ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو. اور ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ. نبی علیہ السلام پر ایمان کون لے کر آئے ہیں؟ صحابہ. تو ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں, کس کی مدد کرنی ہے؟ اسلام کی. اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے قدم ثابت کر دے گا. اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ رہتی دنیا تک تمہارا نام زندہ رکھے گا. کس کی مدد کرنی ہے جی؟ اسلام کی مدد کرنی ہے. اللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اے صحابہ, کس کی مدد کرو؟ اسلام کی. اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت کرے گا, رہتی دنیا تک تمہارا نام زندہ رہے گا. اللہ نے یہ حکم دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے اسلام کی مدد کی یا نہیں. اسی پر فیصلہ ہو جاتا ہے صحابہ کرام نے اسلام کی مدد کی یا نہیں, اسی پر. اور یہ کہانیاں نہیں سنائیں گے, یہ بھی اللہ کے قرآن سے ہی فیصلہ کروائیں گے. یہ بھی کس سے فیصلہ کروائیں گے جی؟ اللہ کے قرآن سے فیصلہ. اسی کے اوپر انگلی رکھیں اور دوسری آیت نکالیں جی. سورہ انفال اور 62 نمبر آیت ہے جی, 9واں پارہ. ٹھیک ہے. والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جی؟ اے ایمان والو, اسلام کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے نبی کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے نبی کی مدد کرو, اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا. دشمن کے مقابلے میں تم سیخ پا نہیں ہوگے, بھاگو گے نہیں, کھڑے رہو گے, لڑو گے. ہاں, اس کی نظیر کیا ہے؟ 313, 800, 1000 لڑ رہے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے قدم اکھڑے بھی تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے قدم دوبارہ جمائے. اکھڑنا تو سارے بیان کرتے ہیں, دوبارہ جمنا بھی ہے. پھر اللہ نے انہی جنگوں کے اندر صحابہ کرام کو فتح بھی دی. انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے. اب دیکھیں صحابہ کرام کی اللہ کیا تعریف بیان کر رہا ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ منافق لوگ اگر آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, میرے محبوب اللہ آپ کو کافی ہے. کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت, ان بےمانوں کی پرواہ کی. عبداللہ ابن ابی لشکر لے کے واپس آ جاتا ہے, کوئی بات نہیں. حسبک اللہ, اللہ کافی ہے. کیوں اللہ کافی ہے؟ سنیں اللہ کیوں کافی ہے. هو الذی ایدک, اللہ وہ ذات ہے, ایدک جس نے آپ کی مدد کی, آپ کی تائید کی, بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ, وبالمؤمنین اور ایمان والوں کی مدد کے ساتھ. کتنی مددیں نازل ہوئی جنگ کے اندر؟ 2. ایک بنصرہ اللہ کی مدد, دوسری وبالمؤمنین ایمان والوں کی مدد. کس کی مدد؟ اور ایمان والے کون ہیں؟ ہاں, میں تو آپ تو تھے نہیں, صحابہ تھے. اللہ نے حکم دیا اسلام کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہارا نام رہتی دنیا تک زندہ رکھے گا. پھر صحابہ نے مدد کر کے ایسی دکھائی کہ اللہ کو ایتے نازل کرنا پڑی کہ میرے محبوب ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور میری پوری جماعت بھی آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرا پورا لشکر, میری پوری فوج میرے محبوب آپ کی پشت پر ہے, پکے رہیں, توحید کا علم بلند کرتے رہیں. یہ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ نے حکم دیا تھا اور اللہ کے حکم کو بجا لانے والی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی. قرآن کم ہے ہمارے پاس کہ ہم روایتوں کی طرف سے. اللہ اکبر. آگے کیا کہا؟ اس کی اجتماعی شکل, والذی ایدک بنصرہ
وبالمؤمنین اللہ نے اپنی مدد کی، اور پھر ایمان والوں کے ذریعے اس کی اجتماعی شکل کیا ہے؟ الف بین قلوبہم، سبحان اللہ، الف بین، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی ماننی ہے یا بے ایمان کی ماننی ہے، یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ الف بین قلوبہم، اللہ نے ایمان والوں کے ذریعے کیسے مدد کی؟ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان کیا کر دی جی؟ محبت پیدا کر دی۔ اے میرے محبوب، لو انفقت ما فی الارض جميعا، ساری زمین کے خزانے آپ جمع کر لیتے اور آپ خرچ کر دیتے، آپ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ عرب ایسے دشمنیاں رکھنے والی قوم ہے، عرب ایسے غیرت مند قوم ہے، آپ ساری دنیا خرچ کر دیتے، ساری دنیا کی دولت دے دیتے، انہوں نے اپنی دشمنیاں ختم نہیں کرنی تھی، ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھنی تھی، لیکن یہ اللہ ہے، لیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ ہاں، ایک جانب اوس ہے، ایک جانب خزرج ہے، انصار مدینہ کے بڑے بڑے قبیلے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، لیکن اسلام کی برکت سے ساروں کے دل آپس میں مل گئے، ایک دوسرے سے محبت۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی۔ بے ایمان کہتا ہے صحابہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، صحابہ ایک دوسرے سے نفرت رکھتے تھے۔ مجھے بتائیں، قرآن کی مانیں گے یا بے ایمان کی مانیں گے؟ اللہ کے قرآن کی مانیں گے۔ پھر آپ کہیں گے ہم روایات کا کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ہم روایات کا حل کریں گے، لیکن فی الحال ہم اللہ کے قرآن کی مانیں گے۔ ہاں، فی الحال نہیں، آگے بھی اللہ کے قرآن کی مانیں گے، اللہ کے قرآن کی بات کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ محبت۔ اس دور سے بے ایمان پیدا ہوئے جو صحابہ کے دلوں کو تقسیم کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے، ظاہری طور پر کر بھی دیا تو کر دیا، لیکن لمبی دیر تک اس کا فائدہ اٹھا نہیں سکے۔ اللہ نے پھر اپنی فوج کو دوبارہ ثابت قدم کیا اور ان کے دشمنوں پر اللہ نے اپنے دشمنوں پر ان کو مسلط کیا۔ انہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ حکمتیں جانتا ہے کہ کن کے دلوں کو جوڑنا ہے اور کن کے دلوں کو توڑنا ہے۔ اللہ، یہ اجتماعی صورت تھی صحابہ کرام کی۔ اب وہ نصرت کیسے کی؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو کیا کرو؟ نصرت کرو، اللہ کی، اسلام کی، محمد کریم کی۔ اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدم ثابت کرے گا۔ اللہ نے اس کی نظیر پیش کی، والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے میرے محبوب، ہم نے اپنی اور ایمان والوں کی تائید کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے۔ اب اس کی مثال کیسے ہے؟ کیسے ایمان والوں نے اسلام کی اور نبی علیہ السلام کی نصرت کی ہے، آپ سے محبت کے مظاہر پیش کیے، سنیں جی۔ اور کمال کر رکوع ہے، اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کے اندر ہر ایت ہی با کمال، لیکن اس رکوع کے اندر تو اللہ نے، سبحان اللہ، اللہ کو صحابہ سے بڑا ہی پیار ہے، سبحان اللہ۔ 11ویں پارے کا جی دوسرا رکوع ہے، سب ہے نا جی، تیسرا، دوسرا صفحہ نمبر 185 جی۔ سنیں اور پلے باندھے کہ کیسے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی مدد کی۔ وہ تینوں آیتیں ذہن میں رہیں۔ پہلی آیت کیا؟ ایمان والو اللہ کی، اسلام کی، نبی علیہ السلام کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم ثابت کرے گا۔ اور دوسری آیت کے اندر بتایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے ذریعے آپ کی مدد کر دی ہے، ہو گئی ہے میرے محبوب۔ اب اس کی نظیر کیسے ہے سنیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، سبحان اللہ، الفاظ سننے اور لطف لینا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا، سودا کر لیا اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کا اور ان کی مالوں کا۔ اللہ یہ سودا کتنے میں ہوا؟ کتنے میں سودا ہوا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے جنت کے وعدے کر کے ان سے ان کے مال بھی لے لیے، ان کی جانیں بھی لے لی۔
سبحان اللہ اکبر۔ آپ جاتے ہیں منڈی، جاتے ہیں عید پہ، کیا کرتے ہیں؟ حج ولیہ سب کی کرنے ہو، پورا گھوم کے دیکھتے ہیں کوئی عیب تو نہیں ہے، کان سلامت ہے، آنکھ سلامت ہے، ٹانگ سے لگڑاتا تو نہیں ہے، پھر صحت مند بھی ہے کہ نہیں، لے کے جا رہا ہے کوئی گوشت بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ صحت مند ہے کہ نہیں، اس کو ہر طرف سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ منڈی میں جاتے ہیں، آپ ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ نے دلوں کی منڈی لگائی، اور اللہ نے دلوں کی منڈی کے اندر دل ٹٹولے، اللہ اکبر۔ کہیں کسی کا دل کانا تو نہیں ہے، کہیں کسی کا دل فسق کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کہیں کسی کا دل باغی اور معصیت والا تو نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے خوبصورت دل نظر آئے اس منڈی میں تو صحابہ کرام کے نظر آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے اشترى من المؤمنین، اللہ نے اس منڈی میں صحابہ کرام کے دلوں کا سودا کر لیا ہے، اور یہ سودا بڑے ہی وارے کا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے جی؟ ہاں، بڑے ہی وارے کا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے مال بھی لے لیے، ان کی جانیں بھی لے لی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور کہا بدلے میں جاؤ ساری جنت تمہاری۔ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، أَعَدَّ لَهُمْ، ہم نے تیار کی ہے ان کے لیے جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ہاں، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ صحابہ کے لیے اللہ انداز بدل کے کہہ رہا ہے ان کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے۔ ہاں، بدری صاحب کا کیا جملہ ہے کہ صحابہ کرام کو جنت کی اتنی حاجت ضرورت نہیں جتنی خود جنت کو صحابہ کرام کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بلڈنگ عمارت خوبصورت لگتی ہے مکینوں کے ساتھ، اور جنت کی عمارت خوبصورت لگے گی صحابہ کرام کے ساتھ۔ اللہ، صحابہ کا دامن چھوڑ کے جائیں گے کہ قرآن تھوڑا ہے کہ ہم فلانے نے یہ لکھا اور فلاں، قرآن بڑا ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کسی راوی نے فیصلہ نہیں کرنا کہ فلانا دوزخی ہے، فلانا جنتی ہے، فلانا باغی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہم اللہ کے فیصلے کو مانتے ہیں، ہم اللہ سے بغاوت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جی سودا کیا، منڈی میں دلوں کا سودا ہوا، اور صحابہ کرام کے دل بکے جی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ، کیسے اللہ نے مالوں کا اور جانوں کا سودا کیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون، اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں، ویقتلون، اور کافروں کی جانیں لے بھی لیتے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ، کیا نام تھا قاری صاحب ان کا؟ اچانک بات یاد آ جاتی ہے۔ پھر صحابی کا نام انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غالباً احد کے اندر کیا ہوا؟ ہاں، میدان پہاڑی، احد کی پہاڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں، رات کو دعا کر رہے ہیں دو ساتھی، ایک کہہ رہا ہے اللہ صبح میرا دشمن کے ساتھ ٹاکرا ہو، تگڑا دشمن ہو، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے، میں اسے مارنے کی کوشش کروں، پھر ایسا ہو میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں اور میں اسے قتل کر دوں۔ دوسرا کہہ رہا ہے آمین آمین آمین۔ اب اس کی دعا کرنے کی باری ہے۔ اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کل میرا بھی ایک زوراور دشمن سے ٹاکرا ہو، وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے، میں اسے مارنے کی کوشش کروں، پھر وہ مجھ پر غالب آ جائے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، اور میں اسی حالت میں تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ اللہ، کوئی تم میں سے دعا کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی دعا کر سکتا ہے؟ ہمیں اپنی یہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے کہ ہمارے اوپر قاتلانہ حملے ہو جاتے ہیں، کمرے کے اندر تالے لگا کے بیٹھ کی ویڈیو بناتے ہیں کہ ہمارے اوپر قاتلانہ حملے ہو جاتے ہیں، اور آگے 10 بندے بٹھائے ہوتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کوئی بلیڈ لے آیا، کوئی چھری لے آیا ہمیں قتل کرنے کے لیے، اور باتیں ان پر کر رہے ہیں اللہ جو اپنی جانوں کے سودے اللہ کے دین کے لیے کر چکے تھے۔ اللہ، اے منہ تے مسور دی دال، حالتا ویکھو نہ دیا، بزدل اتنے ہیں کہ ایک دن کوئی بندہ آنکھیں دکھا دے 4 دن نیند نہیں آتی، بزدل اتنے ہیں، اور صحابہ کرام کی بہادری پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ایک وہ حسن اللہ یاری ہے، وہ بھاگ کے امریکہ بیٹھا ہوا ہے،
اور کہتا ہے پاکستان نہیں آتا، وہاں دہشت گرد ہے، مجھے مار دیتے ہیں. وہ کہتا ہے اس کی ویڈیو ہے، پاکستان اس لیے نہیں آتا، ہاں آپ کی تنظیم دہشت گرد ہے، مار دیتے ہیں ہمیں، تو میں ادھر بیٹھا ہوں. اور وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ صحابہ بڑے بزدل تھے، جنگ سے بھاگ گئے تھے، ہائے ہائے، اور لوگ بڑے مزے سن رہے ہوتے ہیں. خود امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور کہانیاں سنا رہا ہے صحابہ کرام جنگ سے بھاگ گئے تھے. یہ وقت بھی آنا تھا، یہ وقت بھی آنا تھا. تو وہ کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا بھی ٹاکرا ہو، وہ مجھے گرائے اور مجھے شہید کرے اور پھر میں تیرے پاس. جنگ احد ہوا، صحابہ کرام کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور وہ احد پہاڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں. پیچھے سے آواز ہے کہ پوچھتے کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مجھے احد پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب ان کی میت کو اٹھایا گیا تو 80 سے زیادہ زخم ان کی میت پر تھے. اللہ اکبر. لیکن وہ اللہ کے حضور کیسے شان کے ساتھ پہنچے. یہ صحابہ کرام ہیں. ہاں ہمارے ایمان تازے ہوتے ہیں، ہمارے ایمانوں کو حلاوت ملتی ہے. پتہ نہیں لوگ صحابہ کرام پر کیوں تبرہ کرتے ہیں. فیقتلون، جان لے بھی لیتے ہیں، ویقتلون، جان دے بھی دیتے ہیں. ہاں عشق کی اس انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ نہ کسی کی جان لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، نہ کسی کو جان دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. جڑا بھی کر نہیں کر دے. اللہ آگے سنیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، اللہ نے صحابہ کرام کے لیے سچے وعدے کر رکھے ہیں قرآن میں صرف نہیں، فی التوراۃ، تورات کے ورقوں میں بھی اللہ نے صحابہ کے تذکرے کر دیے. والانجیل، انجیل کے صفوں میں بھی اللہ نے صحابہ کے تذکرے کر دیے. والقرآن، اور قرآن تو سارا بھرا ہی صحابہ کی مدح سے ہوا ہے. اللہ، تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے صرف اوصاف نہیں، صحابہ کے اوصاف. ان مثلہم فی التوراۃ مثل، اللہ نے ان کی مثالیں بیان کی ہیں کہ یہ ایسے لوگ آنے والے ہیں، ایسی نفوس قدسیہ جماعت آنے والی ہے جو نہ میرے راستے پہ جان دیتے ہوئے گھبرائیں گے، نہ جان لیتے ہوئے گھبرائیں گے، اور ان کے مالوں کی تو اہمیت ہی نہیں. ہم مصعب بن عمیر کا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کچھ انہوں نے کو، آج ہم تمہید پڑھ رہے ہیں ایسے عنوان کی. ہاں بھی ہم نے صحابہ کرام کی نظیریں پیش کرنی ہے کہ کیا کیا کچھ انہوں نے کیا دین کے لیے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کے وعدے کو پورا کرے. کون سا وعدہ؟ اے ایمان والو، اسلام کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، محمد کریم کی مدد کرو. یہ وعدہ جو اس وعدے کو پورا کرتا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اسے خوشخبری دے دو اس سودے کی جو اس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے. اپنی جان دے کر نبی کی نصرت کرنے کا جو اس نے سودا کیا ہے اللہ سے، اسے خوشخبری دے دو کہ جا تیرا سودا کامیاب ہو گیا. بڑے ہی وارے کا سودا کیا ہے، بڑے وارے میں چیز ملی ہے تجھے. ہاں جنت تجھے بڑے ہی وارے میں ملی ہے. اللہ اکبر. ہاں اس کی ایک چھوٹی سی نظیر سنتے ہیں اور پھر بہت نہیں ہو گئے ٹائم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اسی آیت پر ہم رہیں گے انشاءاللہ 4 دن، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی خرید لیے. کیسے خریدے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ایمان لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کپڑے کے تاجر تھے اور 40,000 درہم کے مالک تھے. کتنے کے؟ 40,000 درہم کے مالک. درہم کتنے کا آج؟ 80-85 کا ہے تقریباً. کتنے بنتے ہیں 40,000؟ ہاں 75-75 کا ہے. لاکھوں میں بات ہے. 40,000 درہم کے کیا ہیں جی؟ مالک ہیں. اور جب فوت ہو رہے ہیں تو کفن کے پیسے نہیں ہیں. خلیفہ وقت، کفن کے پیسے نہیں ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم بیت المال سے آپ کو کفن دیں گے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ 2 چادریں کسی غریب کے کام آ جائیں گی،
جو صدیق نے لباس پہنا ہے اسی کو دھو کے یہی کفن بنا دینا میری نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پیسوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، عہدوں کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے تو سب کچھ نبی علیہ السلام پہ لوٹا دیا، نبی علیہ السلام پہ لوٹا دیے۔ اللہ 10 غلام آزاد کروائے، کتنے؟ 10 غلام۔ اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ، مئی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نادیہ ان کی بیٹی، بنی معمر کی باندی ام ابیس، یہ سب آزاد کروائے ہیں کس نے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سب کچھ اللہ کے دین پر لٹا دیا۔ ہمارے استاد اس کی مثال لیتے تھے، وہ کر سب کا رومال ادھر لے کرو، میں وہ کر کے بتاؤں گا، نہیں لے لیتے۔ یہ ہمارے استادوں سے ہم تک منتقل ہوا، سینہ در سینہ۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں 2 زانوں، اور آپ نے یوں ہمارے استاد ہمیں یہ کر کے دکھاتے تھے، ان کے استادوں نے کر کے دکھایا، کرتے 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 صدیق اکبر کی ادا کسی نے دیکھی، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس یوں ٹاٹ کا کمبل کر کے بیٹھے، ٹاٹ کا یوں، اور آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے اور یہاں تک قمیض نہیں ہے، وہ ٹاٹ کے لباس نہیں ان کے اس کو گھیرا ہوا، اور جو آپ کے ادھر لباس ہے وہ چھال کا لباس ہے، ٹاٹ کا، اور اس کے اوپر جو بٹن لگے ہوئے ہیں وہ کانٹے کے لگے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ جبریل امین آتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ حالانکہ جبریل امین جانتے ہیں، تو جو حاصل کرنے کی اہم بات بتانے لگے، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل جانتا نہیں، یہ میرا یار صدیق اکبر ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بڑا تاجر تھا، اس کا تو مکہ میں بڑا طوطی بولتا تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا اس نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے، سب کچھ لٹا دیا ہے۔ آج یہ ٹاٹ کا لباس اور بٹن بھی کانٹے کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اسے سلام دیجیے، اسے کہیے اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے۔ کون؟ اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، اور اے نبی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے، میرے محبوب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ آسمان کے پردے ہٹاتا ہے، او سارے فرشتوں کا بھی لباس اس دن وہی تھا جو صدیق اکبر کا زمین پر لباس تھا۔ اللہ اکبر۔ سب نے ٹاٹ کے لباس اور کانٹے کے بٹن پہنے ہوئے، اللہ نے یہ پروٹوکول دیا صدیق اکبر کو کہ تو نے سارا کچھ میرے دین پر لٹا دیا، آج میرے معصوم فرشتے بھی تیری سنت ادا کریں گے، تیرا لباس۔ اللہ اکبر۔ اللہ، ان پر اعتراض، ان پر باتیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ نہ آسمان نے ایسے لوگ دیکھے، نہ زمین نے ایسے لوگ دیکھے، نہ جبرائیل امین نے ایسے لوگ دیکھے، نہ کسی اور مخلوق نے ایسے نفوس قدسیہ دیکھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگ کائنات میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اللہ نے ایسے نفوس قدسیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بس اس سے اوپر بات ہی نہیں کبھی سوچی صدیق اکبر نے۔ اور لوگ کہتے ہیں عہدوں کے لیے آئے، جائیدادوں کے لیے آئے، سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ جنگ تبوک کے اندر اپنی دیوار پر ہاتھ مار کے دیکھ رہے ہیں کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں صدیق کیا لے کر آیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، نبی کی نصرت کی، اللہ کا قرآن ان کی تعریفوں میں بول اٹھا، اور اللہ نے قرآن کے صفحے بھر دیے ان کی تعریفوں میں۔
اور آج دین ہم تک پہنچا. یہ دین ویسے نہیں پہنچا، دین ویسے نہیں پہنچا، بڑی قربانیاں لی ہیں اس دین نے. اللہ اکبر. یہ ایک مثال تھی. انشاءاللہ ہم کل سے صحابہ کرام نے کیسے اپنے مال اور کیسے اپنی جانیں اللہ کے دین پر نچھاور کیے اور پھر کیسے اللہ نے بدلے میں ان کے لیے جنتوں کے فیصلے کیے ہم سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. یا حی یا قیوم. صلی اللہ تعالی